تشریف لائیں. ویسے ہی کسی چیز کے شکریہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ سب سے بہادر آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کے پہلوان پہ جن پہ قابو پالے. میں یہ کہوں گی کہ مزاح نگار سے زیادہ حساس اور بہادر آدمی میں نے نہیں دیکھا. سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے لیکن آپ کو ہنساتا ہے, آپ کو محسوس کرتا ہے. یوسفی صاحب سے میں اب درخواست کروں گی کہ وہ ہمارے ناظرین کو بہت دیر سے منتظر ہیں اور ہم ان کے درمیان آئے لیں. صدر گرامی قدر اور محترم و مکرم خواتین و حضرات، اب تک میرا یہ خیال تھا کہ میری شکل و صورت میں مزید بگاڑ کی کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ کارٹون پیش کر کے اس کا دستاویزی ثبوت پیش کر دیا. معلوم نہیں محفل کے آخر ہوتے ہوتے اشتیاق و التفات دوستاں کا یہ عالم رہے نہ رہے، لہذا ابتدا ہی میں صدر محترم جناب اقبال عمر، کنوینر جناب عزیز یوسف صادق، معزز اراکین ادبی کمیٹی اور اس میں بامسمہ حضرت زمرد جعفری کا اس عزت افزائی اور لطف خاص کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب خواتین و حضرات کا بھی کہ آپ کی توجہ اور داد کے بغیر بات نہیں بنتی. آج ٹھیک 5.5 سال بعد نئی پرانی تحریروں کے ساتھ حاضر خدمت اور حسن سماعت کا طلبگار ہوں. جم خانے میں میرے ورود کا یہی برا بھلا جواز ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں جم خانے کا دروازہ اے وارث. صاحبو، ہم سب غزل کے عہد میں جی رہے ہیں. غزل سے میری مراد غزل ہی ہے، محترمہ غزل جعفری نہیں. نثر نگار کی باری مشکل ہی سے آتی ہے، مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام. نثر کا سب سے بڑا ہینڈی کیپ یہ ہے کہ مطلب فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، لہذا ہمارے ہاں عشق کے اظہار، حکومت کی مخالفت اور غیر شرعی جذبات کی نکاسی کے لیے شعر کا سہارا لیا جاتا ہے. اس لیے کہ انگریزی محاورے کے مطابق شعر کی داد تو سب دیتے ہیں، سیریسلی کوئی نوٹس نہیں لیتا. مطلب یہ کہ آج کل شاعر کو اس کی محبوبہ عقد شرعی کا اور حکومت گرفتاری تک کا اہل نہیں سمجھتی. رہے عظیم الشان مشاعرے تو ان کے بارے میں ہمارے یار طرحدار مرزا عبدالودود بیگ کا خیال ہے کہ جو شعر بیک وقت 5000 آدمیوں کی سمجھ میں آ جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، شعر نہیں ہو سکتا. شعر اور مزاح میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ایک ہی غزل بار بار
لطف و انبساط کے ساتھ سنی جا سکتی ہے، جبکہ کوئی نثر نگار دوبارہ ہوٹنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی لطیفے پر آپ 1000 بار صرف اس صورت میں بے تحاشا ہنس سکتے ہیں جب اسے آپ کا غبی باس بیان کر رہا ہو، یا پھر آپ خود اپنا لطیفہ سنا رہے ہوں۔ ہم ایک ایسے شاعر کو جانتے ہیں جو صرف 4 انتہائی مترنم اور اتنی ہی محمل غزلوں سے 4 بر اعظموں یعنی ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکہ کو ہر سال اس موسم میں فتح کرنے نکلتے ہیں جب ان ملکوں کی مرغابیاں ہلاک ہونے کے لیے ہمارے یہاں آتی ہیں۔ 5ویں غزل انہوں نے اس لیے نہیں کہی کہ فتح کرنے کو اب کوئی بر اعظم باقی نہیں رہا۔ جزیرہ بحرین کو تو انہوں نے ایک ربائی سے ہی ایسا ڈھیر کیا کہ باقی ماندہ شاعروں نے پانی تک نہ مانگا۔ ایک نکتہ عرض کرتا چلوں، بہت اچھے اور بہت ہی محمل شعر میں ایک خوبی مشترک ہوتی ہے، جب بھی سنیں نئے معنوں یا بالکل نئی اور پر اسرار لغویت کی تہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ محمل اشعار کو چھوڑیے، غالب کے اشعار ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہر بار بالکل نئے لگتے ہیں۔ مرزا کا خیال ہے کہ اس میں غالب کے کمال سے زیادہ تمہارے حافظے کی کمزوری کا دخل ہے۔ علی جی نے ایک بار اپنے دوستوں سے گلہ جفائے وفا نما کیا تھا، تازہ مانگے ہیں فسانے ہم سے، جب ملے دوست پرانے ہم سے۔ ان دنوں تازہ لطیفے تو بہت بعد کی بات ہے، اب تو بری سے بری خبر بھی نئی معلوم نہیں ہوتی۔ حالات حاضرہ پہ روتے روتے آنسو بھی خشک ہو چلے، اور اب اس شہر سوگواراں کا یہ احوال ہوا کہ مردوں کو گنا کرتے ہیں، رویا نہیں کرتے۔ اس تمہید و پیشگی معذرت کے بعد میں جو اقتباسات جستہ جستہ سناؤں گا وہ ان مضامین سے لیے گئے ہیں جو مختلف ادبی تقریبوں میں وقتاً فوقتاً پڑھے گئے۔ ممکن ہے بعض احباب ان میں کے کچھ حصے پہلے بھی سماعت فرما چکے ہوں، کچھ سنے ہوئے ہیں، کچھ ان سنے اور کچھ سنی انسنی کر دینے کے لائق۔ بہرکیف امید کرتا ہوں کہ انہیں بھی فقیر کا تحفہ قند مکرر جان کر خندہ مکرر سے نوازیں گے۔ اب ایک اقتباس پیش خدمت ہے جس کا موضوع مصنف سے ملاقات کے نقصانات پر مشتمل ہے۔ حفیظ جالندھری کا ایک شعر ہمارے حسب حال و حلیہ ہے۔ پری رخوں کی زباں سے کلام سن کے میرا، بہت سے لوگ میری شکل دیکھنے آئے۔ حفیظ صاحب یہ بات صاف گول کر گئے کہ دیکھنے کے بعد کیا ہوا۔ اگر ذرا بھی مثبت نتائج نکلے ہوتے تو دوسرا شعر اس موضوع دل پذیر پر ضرور کہتے، جو کہ نہیں کہا، اس لیے کہ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مصنف کو صرف کتاب کے آئینے میں دیکھنا چاہیے اور اس کے اور قاری کے درمیان ایک محتاط فاصلہ یعنی کتاب بھر کا فاصلہ ضرور رہنا چاہیے۔ ہمارے دوست مرزا عبد الودود بیگ نے جب یہ قول فیصل ہم سے 10ویں بار سنا تو حسب عادت ہماری پیروڈی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے یعنی ان کے اور پری رخوں کے درمیان ہمیشہ شوہر بھر کا فاصلہ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے دیوار بیچ پڑوسی ہوتے ہیں
اسی طرح ان کے کیس میں شوہر بیچ محبوبہ رہی ہے۔ ایسے شوہروں کو مرزا میٹریمونیل آبسٹرکشنز یعنی نکاحی موانعات اور ازدواجی رکاوٹوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حسینوں سے انہیں آج بھی اتنی قربت ہے کہ غیر از نکاح اب کوئی حائل نہیں رہا۔ دیکھیے حفیظ صاحب کیسی چکنی زمین میں شعر کہہ گئے کہ ہم پہلے ہی قدم میں پھسلے تو پھسلتے ہی چلے گئے۔ ہم زمین یہ باندھ رہے تھے کہ کتاب کی کولڈ پرنٹ یعنی حرف منجمد سے پڑھنے والے کی تشفی نہیں ہوتی۔ وہ گوشت پوست کے مصنف کو دیکھنا، اس سے مسافہ کر کے اس کے مزاج کی کیفیت اور امراض کی نوعیت، ملازمت کی درخواست میں بیان کردہ تاریخ پیدائش اور اصل تاریخ کے فرق کو کتنی دفعہ 3 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، خاندانی منصوبہ شکنی کی تعداد، مئے وقفہ ہائے مختصر و بےتاب، یہ سب معلوم کرنے ہیں اور اس کی زبانی اس کی تصنیف سننا چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ املا کی غلطیوں میں تلفظ کی غلطیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے اور مصنف کی صورت سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ تابش دہلوی صاحب گھی میں لہجے اور ملائم طرز بیان کے عادی ہیں۔ اسی بات کو انہوں نے یوں کہا ہے کہ آج کل بڑے شاعروں کی صورت بھی خاص قسم کی ہو جاتی ہے۔ میں نے چال چلن کی تصدیق کا ذکر قصداً نہیں کیا۔ آرٹسٹوں، شاعروں اور ادیبوں کو جہاں تک چال چلن کے نمبروں کا تعلق ہے خوش خطی میں 0 ہی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ عملی زندگی ان سے جتنے بھی سوال کرتی ہے وہ ان سب کے غلط جواب دیتے ہیں۔ بھولے قارئین انہی غلط جوابوں کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوکس، باخبر اور صاحب ذوق و نظر قاری بننے کے لیے بڑی مشقت اور ایک عمر کا ریاض درکار ہے، جبکہ اس سے آدھی محنت میں آدمی ہم جیسا مصنف بن جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں میں ہی کھکیڑ اٹھانی پڑتی ہے تو پھر ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، جیسا کہ اس شخص نے کیا جو ایک پہنچے ہوئے گروجی کے پاس ناریل، لڈو اور گرو دکشنا ہندی میں نظر کو کہتے ہیں، گرو دکشنا لے کر گیا اور ہاتھ جوڑ کے درخواست کی کہ مہاراج مجھے اپنا چیلا بنا لیجیے۔ گرو جی نے کہا بچہ چیلا بننا تو بڑا کٹھن کام ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ تو پھر مجھے گرو ہی بنا لیجیے۔ عاجز نے اسی بنا پر مصنف بننے کو ترجیح دی۔ اب ایک اقتباس ہے جس کا تعلق ادب میں ہماری مردہ پرستی سے ہے، جس کی شکایت جوش صاحب اکثر کرتے تھے، حالانکہ وہ خود کو تمام زندگی جنازہ رواں کہتے رہے اور اپنی بیگم کو بیوہ۔ ہمارے ہاں کسی ادیب کو صرف اس وقت نوازا جاتا ہے جب وہ مرحوم ہو جائے۔ بہرحال میں اس قبل از وقت عزت افزائی کے لیے آپ کا سپاسگزار ہوں۔ غالب جیسے پر اعتماد اور خدا آگاہ شاعر نے مفتی صدر الدین آزردہ کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی دل گرفتگی کے ساتھ اپنا مشہور شعر پڑھا تھا، جس کا مطلب ہے کہ تم جو قدیم شاعروں کی مد و ستائش میں محو رہتے ہو، تمہیں غالب کے کمال کا محض اس لیے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بدقسمتی سے تمہارے عہد میں جی رہا ہے۔ تو اے کہ محو سخن گسترانے پیشینی مباش منکر غالب کہ در زمانہ دوست۔ ہمارے ہاں مرنے کے بعد لوگ بڑی سے بڑی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ زبان کی غلطیاں بھی۔
فرینچ فلسفی والٹیر کو ایک ہم عصر ادیب کی وفات پر تعزیتی بیان دینے کے لیے کہا گیا تو اس نے جواباً جو کچھ کہا وہ تعزیتی لٹریچر میں کلاسک کا درجہ رکھتا ہے. اس نے کہا مرحوم ایک مخلص محب وطن، ایک عظیم مصنف، ایک وفادار دوست، ایک آئیڈیل باپ اور شوہر تھا، بشرطے کہ وہ مردود واقعی فوت ہو گیا.